سائے میں غریب تڑپ رہا ہو اور تم اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے رہو، اس کی نفی کی گئی ہے۔ لہٰذا دولت کی کثرت کی نفی اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تمہاری تجارت جس پر تمہیں کساد بازاری کا ڈر لگا رہتا ہے، گھاٹے کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اور وہ دھڑکا ہی انسان کو منصوبہ بندی کرنے کا ذہن دیتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر انسان کاروباری طور پہ آگے بڑھتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اپنا گھر، اپنی چار دیواری، یہ بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کو تین چیزیں مل گئیں یہ اس کی خوش بختی سے ہے، اچھا گھر، اچھی سواری اور اچھی بیوی۔ یہ جس کو تین چیزیں مل جائیں یہ اس کی خوش بختی سے ہے، اور اگر کسی کو یہ تین چیزیں نہ ملیں تو یہ اس کی بدبختی سے ہے۔ تو اچھا گھر یہ انسان کی آرزو ہے، تو ان سے پوچھو جو کرائے پہ رہتے ہیں، جب مالک مکان کہتا 8 دن کے اندر اندر گھر فارغ کرو، اور جوان بچیاں اب کدھر جائے، آگے مکان مل نہیں رہا، یہ اس سے کوئی پوچھے کہ وہ کس حال میں ہوتا ہے، تو اسلام نے نفی نہیں کی۔ ہاں گھر ضرورت کے لیے ہو، تفاخر کے لیے نہ ہو، احساس لوگوں کو دینے کے لیے، اپنی ٹھاٹ باٹ کا اظہار کرنے کے لیے، اس کی نفی کی۔ گنبد نما مکانوں کی تعمیر کو شریعت میں ناپسند کیا گیا، لیکن آسودگی کا گھر، ضرورت کا گھر، اس کا حساب نہیں ہوگا، لیکن جو ضرورت سے زائد ہوگا اس کا حساب ہوگا۔ تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا، ستر عورت کے لیے جو کپڑا پہنا جاتا ہے، دوسرا ضرورت کا مکان، اور تیسرا بھوک کے وقت کھانا اور پینا۔ ان تین چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر لیں، نہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ٹھاٹ باٹ کے لیے جو ہے وہ حدود بھی پھلانگ جائیں تو قیامت کے دن پھر اس کے حساب میں جکڑے جائیں۔ حضرت غوث اعظم نے جو مکان کے حوالے سے بات کہی ہے وہ اس طرح کے مکان کے بارے میں کہی ہے۔ فرمایا مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو دے گا۔ تو شریعت نے جو ہے وہ مکان کی نفی نہیں کی، اس کے انداز کی نفی کی۔ حضور نے خود حجرات تعمیر کیے تھے ازواج کے لیے، لیکن وہ اتنے اونچے نہیں تھے، بلکہ زمین پہ کھڑے ہو کے ان کی چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا۔ تو شریعت نے اس کی نفی نہیں کی مکان کی، اس کے انداز کی نفی ہے۔ اب فرمایا یہ 8 چیزیں تمہیں محبوب ہے، دوبارہ سن لے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے پسندیدہ بنگلے اور تمہارے قبیلے، یہ 8 چیزیں احب الیکم، تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اگر اللہ اس کے رسول کریم اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر فرمایا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب ان 8 چیزوں سے جو تعلق ہے اور محبت کا جو رشتہ فطری ہے، اسلام نے اس کی نفی کیے بغیر موازنہ کا حکم دیا کہ تم ایک پلڑے میں ان 8 چیزوں کی محبت رکھ لو، اور ایک پلڑے میں اللہ اور اس کے رسول کریم کی محبت کو رکھو، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو رکھو، اور پھر وزن کرو۔ اگر جہاد فی سبیل اللہ، رسول کریم اور اللہ جل شانہ کی محبت کا پلڑا وزن پہ ہے، اور یہ اس مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی 8 چیزیں، تو پھر تشکر کے سجدے کرو کہ مالک کی کرم نوازی ہو گئی۔ لیکن اگر یہ چیزیں آگے ہوں اور اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ یہ پیچھے چلے جائیں تو پھر اللہ فرماتا ہے میرے عذاب کا انتظار کرو۔ اب میں اور آپ نے اپنے آپ کو اپنے ضمیر میں خود عدالت لگا کے ترازو گاڑ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس سمت ہیں اور ہمارا وزن کس پلڑے میں جاتا ہے۔ زبان سے دعویٰ کر لینا، کہہ لینا یہ آسان کام ہے، لیکن جب کبھی انسان کو آزمائش کا موقع انسان پر آئے اس وقت اس کی پرکھ ہوتی ہے۔ اقبال کہتا ہے جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا، کسے خبر کہ تو سنگ خارا ہے یا کہ زجاج۔ جب تک تو دیوار سے نہیں ٹکرائے گا کیسے پتا چلے گا کہ تو سخت پتھر ہے یا کہ شیشہ ہے۔
جب دیوار سے ٹکرائے گا تو پتہ چلے گا کہ تو کیا ہے، شیشہ ہے یا پتھر ہے۔ جب تک بندہ امتحان گاہ میں نہیں آتا اتنی دیر تک تو نہیں پتہ چلتا۔ جب امتحان گاہ میں آتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کیا ہے۔ ویسے تو ہر چمکتی چیز سونا نظر آتی، لیکن جب ٹکسالی میں ڈالا جائے پھر پتہ چلتا ہے سونا ہے یا پیتل ہے۔ اب میں اور آپ امتحان گاہ میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں کہ اس وقت جب مصیبت بن جائے، ایک طرف اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ ہوں اور دوسری طرف یہ رشتے ہوں اور موازنہ کرنا پڑ جائے، اس وقت ہم کس سمت ہوتے ہیں۔ ایک سادی مثال لے لیتے ہیں۔ شادی کا موقع تھا، افراد خانہ نے کہا اتنی دیر تک مزہ تو نہیں آئے گا جتنی دیر تک نیم برہنہ لباس میں رسم حنا کے نام سے بے حیائی کا مظاہرہ نہیں ہوگا۔ اب بندہ پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ ایک تو وہ ہیں جو پریشان ہی نہیں ہوتے، وہ تو موازنہ نہیں نہ کرتے، چھوڑو ان کی۔ بندہ پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ بیٹیاں کہہ رہی ہیں، بیٹوں کی بھی رائے یہی ہے، بیوی بھی اسی پلڑے میں وزن دیتی ہے۔ بوڑھی ماں سے پوچھا، باپ سے پوچھو نا کیا کریں؟ بیٹا بچوں کی بات ماننی پڑتی ہے، نیا زمانہ آ گیا، ہم تو پرانے ہو گئے۔ اب برادری نے بھی کہا کہ تو الگ ہونا برادری سے، یہ تو سب کے رسوم و رواج ہے، تو کو الگ نہیں آیا ہے۔ مال بھی سر اٹھاتا ہے کہ اتنی دولت نمائش کب ہوگی، اتنے بڑا تجارتی نیٹ ورک وہ بھی سر اٹھایا اندر سے اس نے بھی۔ بھائیوں نے بھی یہی کہا، رشتہ داروں نے بھی یہی کہا۔ یہ جو سارے 8 کے 8 رشتے تھے یہ ایک سمت کھڑے ہو گئے، اور دوسری سمت سورہ نور کی آیتیں کھڑی ہو گئیں۔ خبردار اگر عورت گھر کی دہلیز میں اتنے زور سے قدم رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گلی میں گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے، شریعت نے اس پہ بھی قدغن لگا دی۔ رسول کریم کی حدیث آ کھڑی ہوئی، ربا قاسیات آریات یوم القیامہ، بہت ساری عورتیں جو لباس پہنتی تھیں لیکن قیامت کے دن برہنہ اٹھائی جائیں گی، چونکہ ان کا لباس ان کے اعضاء کا ساتر نہیں ہوگا بلکہ ان کے اعضاء کی نمائش کا سبب ہوگا۔ قیامت کے دن ان کو برہنہ اٹھایا جائے گا۔ یہ سارے حکم ایک سمت اور یہ سارے رشتے ایک طرف، اب بندہ درمیان میں کھڑا ہے۔ اب پتہ چلے گا نا کہ وہ زبان سے جو دعویٰ عشق رسول کرتا تھا، محبت الہی کا جو دعویٰ کرتا تھا، جو پیار کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ اس کے رسول سے محبت کا دم بھرتا تھا، اب وہ کس سمجھ جاتا، اس کا وزن کس پڑے میں جاتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اب کیا کروں جی، مجبور ہوں، حالات ایسے ہیں، کوئی مانتا نہیں ہے، اور وہ بھی اس راہ کا مسافر بن گیا، تو ہم سمجھیں گے یہ زبانی جمع خرچ تھا۔ دعویٰ عشق رسول صرف زبان تک محدود تھا، اندر نہیں اترا عشق اس کے۔ اور اگر اس نے کہا میاں تیرے سارے رشتوں کو میں نے راضی کیا، تو کہتا تھا اگر ماموں ناراض رہا تو شادی کا مزہ نہیں آئے گا، چونکہ ماں کے چہرے پہ اداسی ہوگی۔ میں ساری رات ہاتھ جوڑ جوڑ کے اس کو منایا کہ نہیں۔ اگر چچا ناراض رہے تو لطف نہیں آئے گا، میں نے اس کو راضی کیا۔ فلاں ناراض رہا تو لطف نہیں آئے گا، میں نے سب کو راضی کیا، ہاتھ جوڑ جوڑ کے منایا، اور میں نے تیرے سارے رشتوں کو منا دیا۔ اور کیا گنبد خضرا کا مکین ناراض ہو جائے؟ بھلا ہو سکتا ہے کہ میں شادی میں حضور کو ناراض کر لوں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر لوں؟ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، جب یہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوئے اور اس پر مدد ہوئی، اور یہ سارے پلٹ کے اس کی سمت آ گئے۔ اس کو سرخروئی بھی ملی، عزت بھی ملی، اور اللہ اس کے رسول کا ساتھ اور رسول کی محبت بھی نصیب ہوئی۔ یہ تھا اس کا امتحان۔ لیکن اگر اس امتحان میں وہ کامیاب اور بامراد نہ ہوا تو پھر وہ زبان سے جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ 2-4 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور اپنے کچھ ترازو میں رکھ کے تولیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس آیت کے تقاضے کیا ہیں۔ کہا اگر تم نے ان رشتوں اور نعتوں کو اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب جانا تو فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اب اس کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے جس کا انتظار کرنے کو کہا گیا؟ اس بات کو مبہم رکھا گیا، یعنی اس بات کو واضح نہیں کیا گیا کہ اللہ کے عذاب کی صورت کیا ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں